ایک رسم چلی ہوئی ہے نفرت انگیز SMS میسیجز. کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے ایسی حرکت؟ جو لوگ کر رہے ہیں مگر انہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. اسلام تو بہت بلند چیز ہے. جو لوگ کر رہے ہیں یا نادان اور جاہل ہیں یا بیمار ہیں یا اسلام دشمن ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں. نفرت کا جواب نفرت سے بھی ہمیشہ نہیں دیا جاتا. اب میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں بیمار رہتا ہوں اور دھیرے دھیرے بات کرتا رہتا ہوں تو ختم کرنا بھول جاتا ہوں. بات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج ایسا نہیں، یاد آ گیا مجھے کہ ختم بھی کرنا ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا، بڑے کام کی بات ہے. سر پہ میرے بھی امامہ ہے، مولوی نظر آتا ہوں نہیں، رند ہوں مولوی کی صورت میں. یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، واعظ حضرات، مولوی حضرات، قاری حضرات، یہ ہر نماز جمعہ میں، ہر خطبے میں اٹھتے بیٹھتے آپ سے کہتے رہتے ہیں تم پیدا کیے گئے ہو عبادت کے لیے، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں وہ مبتلا کرتے رہتے ہیں. دیکھیے صحیح ترجمانی کیجئے گا، جو بات ہے وہ جو عرض کر رہا ہوں میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یعنی پوری صحافت برادری کی طرف پرسنلی. یہ تو خیر ماشاء اللہ پروردگار کی توفیقات میں اضافہ کروں. صحابی حضرات بہت مفید کام بھی کرتے ہیں اور بہت خطرناک کام بھی کرتے ہیں. کچھ کا کچھ بھی کر دیتے ہیں آسانی سے. مزاحاً میں نے جواب دیا تھا ایک جگہ لاس اینجلس میں، بہت پہلے ایک کانفرنس ہوئی اور مجھ سے پوچھا گیا اس میں کہ بتائیے جرنلزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو ظاہر ہے میں نے کہا نا رند ہوں مولوی کی صورت میں. اس وقت میری رگ ظرافت متحرک ہو گئی. تو میں نے کہا دیکھیے اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے غیبت کو انڈسٹری بنا دیا ہے. یہ بھی جرنلزم کی ایک تعریف ہے، غیبت کو انڈسٹری بنا. ایک صلوات پڑھیں. صحیح ہے قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کی. مگر میں جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اسے خدا را سمجھیں. حق سبحانہ و تعالی نے اپنے اور آپ کے درمیان جو رشتہ مقرر کیا ہے وہ بندگی کا رشتہ نہیں ہے. اس کی اساس بندگی نہیں ہے، محبت ہے. اور یہ میں کوئی شاعرانہ تصور نہیں پیش کر رہا ہوں، تخیل نہیں ہے میرا. قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل کیا اس کے بعد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. یعنی رشتہ جو وہ چاہتا ہے وہ محبت کی بنیاد پر چاہتا ہے، بندگی کے تصور کے طور پر. اس نے آقائی و غلامی کا رشتہ نہیں رکھا ہے اپنے اور آپ کے درمیان. چہ جائے کہ ہمارے ہی درمیان لوگ کوئی آقا بننا چاہتا ہے، کوئی مولا بننا چاہتا ہے، کوئی فرعون بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. ہر شخص کم سے کم باس بننا چاہتا ہے. ہر شخص کے اندر بڑا تلخ جملہ ہے یہ. اگر ہم اپنے اپنے نفوس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. ہر شخص کے اندر
اللہ نے اپنے اور آپ کے درمیان رشتے کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ محبت پہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بھی پیروی کرو. یعنی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا مرحلہ آتا ہے. پہلی چیز محبت، یعنی اصل جوہر جو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں، اپنے ظرف وجود میں پیدا کرنا ہے، وہ جوہر محبت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جوہر محبت ہی ہے جو تمام اخلاقی اقدار کی اصل و اساس ہے. محبت ماں ہے تمام قدروں کی. محبت، تمام اخلاقی قدریں محبت سے پیدا ہوتی ہیں، اور محبت ہی سے ان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ان میں قوت پیدا ہوتی ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو اخلاقی قدریں دم توڑ دیتی ہیں، پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. دین کی اساس محبت ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت. اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو، مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ تم ہمارے نبی سے ایسی محبت کرو کہ جو تم اپنی اولاد اور اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت کا درجہ رکھو. نبی سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، ہم تم سے اپنی نبوت کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی جزا نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی مزدوری نہیں چاہتے، مگر محبت، میرے اہل بیت سے محبت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. اسلام کی اساس، بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. اسلام محبت کا نام ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نام ہے، اور ایک دوسرے کو الہی محبت کا پیغام دینے کا نام ہے. اگر ہم نے یہ جوہر اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو ہم نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، نہ اچھے دیندار بن سکتے ہیں، نہ دین کی روشنی میں زندگی کے معمے کو حل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اپنی گفتگو روک رہا ہوں. مجھے اندازہ نہیں کتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا. اب آپ حضرات اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال. اگر لکھے میں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجیے، اور نہیں تو راست سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال سید قاظم رضا فتیح صاحب نے لکھ دیا ہے، نفس مطمئن کیسے حاصل کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا تھا مجھ سے کہ میں یہ کیسے سمجھوں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، یا کیسے سمجھوں کہ واقعی میں مومن ہوں اور ایمان پر فائز ہوں. تو میں نے ایک جواب دیا تھا اور وہ آپ حضرات کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے. یاد رکھیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. اگر آپ کو کسی کی کوئی خوبی سننے کو ملے، کسی کی بھی، عزیز، رشتہ دار، دوست، دشمن، کسی کی بھی خوبی سننے کو ملے، اور اس کی نیکی یا خوبی سن کر آپ دل میں مسرت محسوس کریں تو آپ سمجھیں کہ ایمان ہے آپ کے دل میں. دشمن تک کی اگر خوبی سن کر، دشمن ہے آپ کا، مگر کسی شخص نے اس کا کوئی اچھا واقعہ سنا دیا، اچھی نیک بات بتا دی کہ بھئی وہ اس نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، اس کی نیکی سن کر اگر دل میں مسرت پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، محسوس ہو، تو آپ سمجھیں کہ آپ ایمان کے درجے پر فائز ہیں. آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے، ایمان کا جوہر ہے، اور آپ کے لیے ترقی کا راستہ کھلا ہوا ہے.
اور اسی طرح اگر آپ کسی کی کوئی بدی برائی سن کر، چاہے وہ آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس بدی اور برائی سے سچ میں نفرت پیدا ہوئی اور آپ نے محسوس کیا کہ بھئی یہ بری بات ہے، وہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو کہ میرے بیٹے کی برائی ہے تب تو وہ برائی نہیں ہے، اور پڑوسی کے بیٹے کی برائی ہے تو برائی ہے۔ اگر اس مرحلے میں بھی آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ برائی سے آپ کے اندر نفرت ہے، تو اس کے معنی آپ ایمان کے درجے پر فائز ہیں، ابتدائی درجے پر، اور آپ کے لیے ایکسل کرنے کی، ٹیک آف کی، اوپر اور جانے کی گنجائش موجود ہے۔ اور اگر یہ حاصل ہے نا تو ایک عام انسان کے لیے سمجھیے کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور کوئی سوال؟ جناب ایس وائی ندیم صاحب کی خواہش تھی وہ سوال براہ راست کریں، چلیں گے؟ اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب السلام علیکم۔ دو انسان ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلمان ہے، اور دونوں بالغ ہیں، اب بہت اچھے انسان ہیں، مگر وہ اپنے دین پر غور و فکر نہیں کرتے، تو کیا مسلمان آدمی کامیاب ہوگا آخرت میں؟ دونوں ایک سے مطلب دونوں اچھے، بہت اچھے انسان ہیں، جیسے مطلب کہ 80% اگر پرسنٹیج بائی 80% یا ڈسٹنکشن ہولڈر ہے انسانیت اس میں وغیرہ، مگر غور و فکر نہیں کرا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جب بالغ ہوں اپنے دین پر غور و فکر کریں، مگر دونوں نے غور و فکر نہیں کرا، مگر وہ بائی ڈیفالٹ کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان پہ چلتا رہا، اور ایک ہندو مذہب پہ ہوا تھا وہ ہندو پہ چلتا رہا۔ آخرت میں کیا مسلمان، ایسا مسلمان وہ کامیاب ہوگا، اور اگر ہوگا تو اللہ کی عدالت کا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے، بہت مبتلا بے سوال ہے، یہ سوال بار بار آتا ہے سامنے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اپنے دین، اصول دین اور فروع دین پر، اس خاص طور سے اصول دین پہ غور کرنا واجب ہے، لیکن جو لوگ لطف الہی سے، اتفاق لطیفانہ سے مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اگر اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کرتے رہے تو یقیناً آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو غیر مسلم ہیں اور انہوں نے دین و مسلک پر غور نہیں کیا اور دین حق تک نہیں پہنچ سکے، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان، جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے غور و فکر نہیں کیا، ایسا ہے نہیں۔ عمر انسان کی جو ہے زندگی، اس میں ایک روح ہے اور ایک جسم، اور بلوغ جو ہے یہ بھی دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جسمانی بلوغ الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور فکری اور روحانی بلوغ الگ طریقے سے۔ جس طرح جسمانی بلوغ سے گزرتا ہے ایک انسان، اسی طرح روحانی بلوغ سے بھی گزرتا ہے، اور جب روحانی بلوغ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز پر اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ اگر اس نے ان سوالات پہ صحیح طریقے سے سوچا تو یقیناً حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور اگر نہیں سوچا تو اس کی سزا آخرت میں پائے گا۔ آج کی میں مثال دے رہا ہوں، آج وہ ڈرائیور باہر بیٹھا ہوا ہے جو مجھے لے کے آیا، اس سے میں نے پوچھا کہ تم پوجا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کرتا تو ہوں۔ میں نے کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ میں پوجا سے زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہوں کہ ماں باپ کو خوش رکھوں اور ان کو ناراض نہ کروں۔ میں نے کہا بھائی تم نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک لے مین ہے، ٹیکسی ڈرائیور، اسے معلوم تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا، کبھی کبھی پوجا بھی کر لیتا ہوں۔ کس کی پوجا کرتے ہو؟ بدھ کی۔ تو وہ چپ رہا، یعنی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ہاں کہے نہ جی۔ میں نے کہا بدھ بنائے کس نے یہ بتاؤ؟ کہا جی وہ تو ہم ہی نے بنائے۔ ہم نے کہا اب یہ بتاؤ کہ جس کو تم ہی نے بنایا ہے
جو تمہاری رحم و کرم پہ ہے، جسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے، اسی کی پوجا کرتے ہو، تو اس کے میں کیا معقولیت ہے؟ تم اس کی پوجا کرو جس نے تم کو بنایا ہے، اس کی پوجا نہ کرو جس کو تم نے بنایا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اس نے کہا بالکل آپ صحیح ہیں، بالکل آپ صحیح کہیں۔ غور فرمائیں، یہ فکری بلوغ سے، ان سوالات سے ہر شخص گزرتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کبھی سوالات کو اگنور کر دیتے ہیں کچھ لوگ، تو اگنور کرنے کی سزا پائیں گے۔ واضح ہے؟ اس لیے حجت الہی سب پر تمام ہو کر رہے گی۔ اور کوئی سوال؟ تقدیر اور تدبیر میں ایکسپلین کر دیا۔ ارے واہ، کیا اچھا سوال کیا۔ اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رزلٹ خراب نکلتا ہے تو نصیب میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی کوئی وضاحت؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، اور یہ سوال اتنا بڑا ہے کہ اس پر پورے دن بھر کا سیمینار ہو سکتا ہے، مگر آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے میں جو جواب دے رہا ہوں اسے نوٹ کر لیجیے۔ جواب تو میرا پرانا ہے، لیکن آج ایک ایسی مثال دے کر واضح کروں گا انشاءاللہ کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دی ہے۔ آپ کہیں گے اب یہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگے۔ جو لوگ جدید علم کلام کی بات کرتے ہیں ان تک نے اس مثال کو اس طرح سے نہیں دیا۔ میں ذرا انٹلیکچوئل سطح پہ بھی لے جا رہا ہوں اور فرمائیے گا، میں اس سوال کا جواب دے دوں، جبر و اختیار سے متعلق بہت بڑا سوال۔ جبر و اختیار، اس کائنات میں انسان مجبور ہے یا مختار؟ ڈٹرمنیشن کے قائل ہیں آپ، ڈٹرمنزم کے قائل ہیں، یا آپ اختیار کے قائل ہیں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے، ہمیں پیدا کر کے ہر چیز میں مجبور رکھا ہے کہ ہمیں اختیار ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور غالباً ہمارے شفیق محترم غلام حیدر صاحب کو بھی یاد ہوگا، اسی امام بارگاہ میں یہیں پر ایک مرتبہ برسوں پہلے میں نے اس مسئلے پر مجلس میں روشنی ڈالی تھی تھوڑی سی، اور اس وقت میں نے ایک شعر ناسخ کا پڑھا تھا۔ شیخ امام بخش ناسخ اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، لکھنؤ دبستان کا بانی انہیں سمجھا جاتا ہے، عام طور پہ انہیں زبان کا شاعر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے دیوان میں کئی شعر بڑے حکیمانہ ہیں۔ اس میں سے ایک شعر فلسفہ جبر و اختیار سے متعلق ہے، تقدیر، جبر، اختیار۔ اب یہ شعر ذہن میں رکھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ اگر اس شعر کو آپ سمجھ گئے تو آپ کے سوال کا پورا جواب ہے اس میں۔ سینکڑوں صفحے لکھے جا سکتے ہیں اس ایک شعر کی تشریح میں۔ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھ، یعنی دو مصروں میں اتنا مطلب سمیٹ لینا، وہ بھی فلسفیانہ اعجاز شاعری ہے۔ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لے کر۔ اب یہ اختیار کتنا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ اختیار کتنا ہے؟ اب میں ایک درخواست کر رہا ہوں، جو حضرات سوال لکھ کے بھیج دیں، میں شاید جواب سب پہ نہ دے پاؤں، وہ اپنا ای میل اس پر لکھ دیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگر جینوئن سوالات ہوں گے علمی اور مذہبی فکری تو میں ضرور جواب بھیج دوں گا، اور جتنا یہاں جواب دے سکوں گا دے دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ توجہ رکھیے، یہ ایک بڑا شبہہ ہے، بہت بڑا شبہہ ہے، اسے سمجھ لیں۔ سوال ہمارا تھا، میں ایک سوال کو پورا کر رہا ہوں، سنیے۔ جبر اختیار کے مسئلہ، کتنا اختیار ملا؟ انہوں نے کہا
کہ بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لے کر جاؤ. کچھ اختیار کی تشریح کیا ہے؟ ایک اور شاعر نے کی اور انہوں نے 4 مصروں میں اس کی تشریح کی اور وہ ربائی کی شکل میں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، قدرت نے مگر راہ بھی دکھلا دی ہے، اٹھے تو 2 عالم کو مسخر کر لے، اتنی حد زنجیر میں آزادی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پوئٹری نہیں ہے صرف. پوئٹری کا سہارا میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں بہت دیر تک تقریر کروں گا تو یہ مطلب کنوے ہو پائے گا. نثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی عطا بہت ہوتی ہے. کاش یہ جملہ یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی سی عطا بھی بہت ہوتی ہے. اس نے جو تھوڑی سی آزادی ہمیں دی ہے، خدا کی قسم وہ اتنی آزادی ہے کہ ہم چاہیں تو کائنات کو مسخر کر لیں. توجہ فرمائیں. اب میں 2 مثالیں دے رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہنوں سے یہ شبہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. ایک مثال دوں جبر کی اور اس میں بلکہ اور بہت سے سوالات سمیٹ لوں. توجہ فرمائیے گا. جبر و اختیار کے ساتھ ہمارے ساتھ اور سوالات جڑے ہوتے ہیں. خیر و شر کا سوال جڑا ہوتا ہے اور امتحانات کا سوال جڑا ہوتا ہے. صاحب اکثر آپ کہہ رہے ہیں تقدیر پر، کچھ لوگ خدا پہ رحم کرتے ہیں تو ایک اور اصطلاح استعمال کر دیتے ہیں، کہیں گاڑی پھنسی. کیا بتاؤں، امتحان لے رہا ہے اللہ. ارے جا کے کسی آئینے میں آئینے چہرہ تو دیکھیے. آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ آپ کا امتحان لے گا. ارے امتحان لیا جاتا ہے ان کا جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. امتحان لیا جاتا ہے اس کا جسے کوئی منصب عطا کرنا ہوتا ہے، عہدہ دینا ہوتا ہے. آپ سب یونیورسٹی کے سامنے سے روز گزرتے ہیں، کوئی انٹرویو لیتا ہے آپ کا کبھی؟ آپ کا انٹرویو تب لیا جائے گا جب آپ درخواست لے کے جائیں گے کہ مجھے لیکچرر بنا لیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ کچھ مانگیں گے، کوئی عہدہ منصب اور وہاں سے دینے کا امکان ہوگا تو آپ کی آزمائش ہوگی، امتحان لیا جائے گا کہ پرکھ لیں آپ اس عہدے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں. واضح ہے بات؟ تو یہ نہ کہیے کہ صاحب ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہر شخص ماشاءاللہ یہ سارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوں گے نا، تو یہ سب سمیٹ لیے میں نے. امتحان، آزمائش، پاداش. اب سنیے، ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہماری زندگی میں ہیں، جتنی رکاوٹیں اور مشکلیں ہماری زندگی میں ہیں، توجہ رکھیے گا بزرگان محترم اور جوانان عزیز، اور اگر خواتین سن رہی ہیں تو وہ بھی، کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں، کس شعور کے ساتھ ان میں ہمت اور حوصلہ اور شعور عطا کریں. دیکھیے جتنی بھی مشکلات ہم لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہیں اس کی صرف 2 قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں. یقیناً کچھ مشکلات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں، مشکلات جو ہمارے لیے مشکل ہیں، اور بہت سی وہ ہیں جو ہماری اپنی غلط روی کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم نے پلاننگ صحیح نہیں کی، پروگرامنگ صحیح نہیں کی، ہمیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، پڑھی ہم نے شریعت اور یونیورسٹی میں درخواست دینے کہ ہمیں فزکس کا پروفیسر بنا دیا، اور میں اب جناب وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی تو اب گاؤں والوں کو جا کے منہ کیا دکھائیں؟ وہ کہہ دیا قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا، اللہ آزمائش لے رہا ہے. سبحان اللہ، جو چیز پڑھی نہیں. یا ہمیں بزنس کرنا آتا نہیں،
یا بزنس کرنے میں ہم نے بزنس کرنا سیکھا کتابوں کا، بک انڈسٹری، اور پھر اس کے بعد کوشش کر رہے ہیں ہم کسی اور میں اسلحے بیچنے کی انڈسٹری میں پہنچ گئے۔ جس فیلڈ کے ہو بھائی اس فیلڈ میں کام کرو، ایکسل کرو گے، ترقی کرو گے۔ خود ناشناسی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب پھر سنیے، یہ جملہ یاد رکھیے، میں چاہتا ہوں دلوں سے شکوک و شبہات نکل جائیں۔ جتنی بھی مشکلیں، آزمائشیں، امتحانات، ابتلاءات، مصائب ہماری زندگیوں میں ہیں، ان کی صرف دو قسمیں، کچھ خدا کی طرف سے اور کچھ، بلکہ بہت کچھ ہماری طرف سے، لیکن دونوں قسموں کا حل نکالنے والا وہی ہے۔ اللہ مشکلوں میں مبتلا کرنے والے کا نام نہیں ہے، مشکلوں سے نکالنے والے کا نام۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، ابھی جواب مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ جو دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، مشکلات جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس کی مثال دوں؟ جتنی مشکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ سب انسان کے حق میں سراسر رحمت ہوتی ہے، سراسر لطف و رحمت، سراسر لطف و رحمت۔ بظاہر نظر آتا ہے یہ مشکل ہے، بباطن اس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اس کی دو مثالیں دوں گا میں، دو مثالیں، آپ میں سے ہر ایک اس مثال کو قبول کرے گا اور سمجھے گا۔ جبر اور مصیبت۔ جو لوگ پڑھے ہیں وہ سب تو اس سے یقیناً گزرے ہوں گے۔ چھوٹا بچہ جب پہلی بار اسے گھر سے نکال کے اسکول بھیجتے ہیں، موٹا سا بستہ اس کے کندھے پہ رکھیں، پیٹھ پہ ڈالا ہے، اس کے لیے تو مصیبت ہے، مصیبت ہے کہ نہیں؟ قیامت ہے، مصیبت ہے۔ بچوں کی نفسیات اگر آپ دیکھیں تو یہ ماں سے، باپ سے، گھر سے، کھلونوں سے، اس مانوس فضا سے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے بھی دور ہونا اس کے لیے تو قیامت ہے، قیامت ہے، یعنی لٹرلی قیامت ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ان کو ہو گیا، کس لیے مجھے ماں سے دور کر رہے ہیں، کس لیے گھر سے دور کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے قیامت عظمیٰ ہے، مصیبت ہے، ابتلا۔ اس لیے بچے روتے ہیں، بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں جب انہیں پہلی بار اسکول لے جایا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے مصیبت ہے، لٹرلی واقعی اس بچے کے لیے مصیبت ہے۔ 4 گھنٹے ماں سے دور رہنا، گھر سے دور رہنا، ماں کی شفقت سے دور رہنا، اپنے کھلونے سے دور رہنا، پیٹھ پر بستہ لے کے جانا، نامانوس لوگوں میں بیٹھنا، غور فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن یہ مصیبت آپ بتائیے اس کے حق میں مضر ہے یا سراسر رحمت؟ رحمت ہے یا نہیں؟ سراسر رحمت ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جس طرح یہ مصیبت رحمت ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ بندوں کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ وہ سب ہماری تربیت اور ترقی کے لیے، ہمارے استحکام کے لیے ہیں، ہمارے حق میں لطف پروردگار ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ایک مثال، دوسری مثال، بس اب دوسری مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں بھی تھک گیا۔ دوسری مثال جبر کی مثال، جبر، قدرتی جبر، سائنٹیفک مثال ہے۔ زمین میں اچھا کسی کو کھینچنا اپنی طرف، اس کو اس کا شعور بھی نہ ہو اور اس کشش کو توڑ بھی نہ سکتا ہو، یہ جبر ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کھینچوں اپنی طرف اس طرح کہ آپ اس کشش کو توڑ بھی نہ سکیں، کھینچ کے رہیں، سمٹ آئیں، میرے پاس آ کر رہیں، جب تک آئیں نہیں آپ کو قرار نہ ملے۔ جبر ہے یا نہیں؟ ہے۔ زمین میں اللہ نے کشش ثقل رکھی ہے، رکھی ہے نہیں؟ یہ کشش ثقل جو زمین میں ہے آپ کے حق میں رحمت ہے یا عذاب؟ رحمت ہے یار، رحمت ہے نا۔ اور کیسی رحمت ہے؟
کشش ہے، جاذبیت ہے، زمین پوری قوت سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور آپ پر کشش کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبر ہے وہ ایسا ہی لطیف جبر ہے جسے میں قہر محبت کا نام دیتا ہوں۔ قہر محبت ہے۔ قہر محبت کسے کہتے ہیں؟ قہر محبت کسے کہتے ہیں؟ ماں کی گود میں بچہ ہو اور ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے اور وہ دودھ نہ پی رہا ہو، تو ماں کبھی کبھی اسے تماچے لگاتی ہے کہ یہ کم سے کم دودھ پی لے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، تاکہ اس کی نشو و نما میں کمی نہ آئے۔ قدرت کی طرف سے جو جبر ہے وہ اسی انداز کا ہوتا ہے، اسی انداز کا ہوتا ہے۔ تقدیر کو نہ کوسیں، اپنے کو مجبور نہ سمجھیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں ضرور، مگر وہ سب چیزیں انسان کے بنیادی طور پر ترقی اور استحکام کے لیے ہیں، اور انسان اپنی زندگی میں جو مشکلیں پیدا کر لیتا ہے وہ اپنی غلط اندیشی اور غلط کاری کی بنا پر، ورنہ اور اس غلط اندیشی اور غلط کاری کے نتائج سے بھی نجات دینے والا وہی لطیف و خبیر و رحیم و غفور ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، زندگی کا صحیح لطف عطا فرمائے۔ اجازت ہو تو میں دعائیں کروں، سوال اور ایک سوال ہے آزاد میں نماز آپ مجتہد ہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ چونکہ نماز ہم اپنی مرضی سے تو پڑھتے ہیں، نماز ہم نے تو کمپوز کی نہیں۔ یہ کمپوزیشن کس کی ہے؟ کمپوزیشن کس کی؟ نماز کوئی مرزا غالب کا شعر مصرع تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ طب آزمائی کر رہے ہیں اور مصرے پہ مصرع لگائے جا رہے ہیں، تزمین کر رہے ہیں، تخمیس کر رہے ہیں، تسدیس کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ نماز کمپوز کی ہے کس نے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہمیں ملی ہے۔ جو نماز رسول پاک سے ہمیں ملی ہے، نہ ہم اس میں کچھ کم کر سکتے ہیں نہ کچھ زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، تو پھر جواب ہو گیا نہیں؟ آپ مطمئن ہوئے یا نہیں؟ نماز نہیں، آپ بتائیے آپ کے سوال کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں، کیا نہیں ملا بتائیے؟ نماز کس کی ایجاد ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں قیاس نہیں ہے، یہی تو ہمارا بنیادی اختلاف برادران اہل سنت سے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین میں قیاس داخل کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیاس داخل نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ ایسا ہے اس لیے ایسا، یہ چونکہ اس لیے ہم نہیں کر سکتے، کوئی فقیہ نہیں کر سکتا۔ بلا شک امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولی خدا ہے، بلا شبہ امام ہیں، بلا شبہ معصوم ہیں، بلا شبہ ان کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ علی کی اطاعت فرض ہے کہ نہیں؟ علی نے کیسی نماز پڑھی تھی؟ جو علی نے نماز پڑھی وہ ہم پڑھیں گے یا اپنی مرضی سے پڑھا دیں گے؟ ختم، علی نے یہ پڑھی تھی۔ جمعے کی نماز واجب کی نیت سے آج کے دور میں بھی جیسے پڑھنے کا بہت جگہ پہ مولانا پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھی، اور پیچھے کافی لوگ واجب کی نیت سے نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ جو بیچ میں گیپ رہتا ہے اس میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جمعہ اور نماز عصر کے بیچ میں جو گیپ ہے اس میں نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جو امام جس کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس بیچ میں کوئی
नमाज नहीं पढ़ रहा है, पढ़े तो कोई फर्क नहीं, अच्छा आप पढ़ सकते हैं। नमाज जुमा हो गई जी अब नमाज असर होगी, जी बीच में आपको वक्त मिला, आपने नमाज ज़ुहर पढ़ ली, गुरबत ने पढ़ सकते हैं। क्या नमाज में वो सूरा पढ़ना जायज़ है जिसमें सजदा हो? और अभी आपने फरमाया कि सूरह बकरा में सजदा नहीं है अवलन। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में 14 सजदे हैं या 15 सजदे हैं, 15 में से 11 सजदे सुन्नत तो मुस्तहब हैं। अगर आपने नहीं वो सजदे किए तो गुनाहगार नहीं होंगे, बेहतर है कि करें, बहुत सवाब। 4 सजदे वाजिब हैं, जो सजदे वाजिब हैं वो सूरह बकरा में नहीं है, मिसाल दे रहे हैं। और फ़िक़्ह जाफ़री में, सलफ़ी हज़रात और फ़िक़्ह हम्बली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फ़िक़्ह जाफ़री में फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं, सुबह की 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात, मग़रिब की 3 रकात, असर की 4 रकात, इशा, इसमें हम के बाद वो सूरे पढ़ने की इजाज़त नहीं है जिसमें सजदा वाजिब है। क्यों? इसलिए कि जब सजदा वाजिब होगा तो क़याम से डायरेक्ट सजदे में जाना होगा और फिर खड़े होंगे और फिर रुकू करेंगे और फिर सजदा करेंगे। तो जो नमाज की रेगुलर शक्ल है उसमें एक सजदे का इजाफा हो जाएगा और एक क़याम का इजाफा हो जाएगा और एक रकत में 2 सजदे के बजाय 3 सजदे हो जाएंगे। इसलिए इमामों ने ये कहा है कि वाजिब नमाजों में हम सूरह अज़ाइम यानी वो सूरे जिसमें सजदे वाजिब है नहीं पढ़ सकते। इमाम ज़माना की मारिफत किस तरह से? बहुत अच्छा सवाल है। हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला की मारिफत हासिल करना वाजिब है। लेकिन जो हज़रत अहले सुन्नत हैं वो भी सुने, जो शिया हैं वो भी सुने। कुरान मजीद में एक आयत है कि क़यामत के दिन हम हर कौम को उसके इमाम के साथ महशूर करेंगे, हर कौम को। तो ये बताइए हम कोई कौम हैं कि नहीं आज? और हम महशूर होंगे कि नहीं? और हम महशूर होंगे तो फिर इमाम के बगैर महशूर होंगे या इमाम के साथ? कुरान की आयत है या नहीं है? कोई हाफिज है यहाँ मजमे में? हैं? कुरान की आयत है कि हम हर कौम को उसके इमाम के साथ महशूर करेंगे। तो जब कुरान कह रहा है कि आखिरत में हम बुलाएंगे हर कौम को उसके इमाम के साथ, तो हमें अपने इमाम को पहचानना होगा कि इमाम इस वक्त हमारा कौन है। एक बात। दूसरी बात, ये मज़मून और भी आयतों से साबित हो सकता है, लेकिन ये एक मशहूर आयत मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जो बहुत मशहूर है और सनद के एतबार से सही भी है, बल्कि बाज़ एतबार से मुतवातिर है और हमारे यहाँ तो मुतवातिर है। हमारे यहाँ उसकी जो इबारत है वो ये है कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने वक्त के इमाम की मारिफत न रखता हो वो जाहिलियत की मौत मरता है। और ये मज़मून बिरादरान अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में भी दूसरे अल्फाज में मौजूद है, यानी मज़मून सेम है, अल्फाज मुख्तलिफ। तो एक आयत मैंने अर्ज़ की, एक हदीस है। तो इमाम वक्त की मारिफत हासिल करना तो फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी। अब कहाँ से हासिल होगी? मारिफत का सवाल है ना वाले। ये मारिफत भी ज़ाहिर कुरान से और हदीस से हासिल होगी। और तीसरी चीज़ जो है अक़ल, कुरान हदीस और अक़ल, कुरान हदीस और अक़ल। और एक बात ऐसी अर्ज़ करने जा रहा हूँ मैं जिससे आप सब इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन जब बहुत सोचेंगे तो इत्तेफाक कर लेंगे। एक मुसलमान की हैसियत से, ट्रेडिशनली एक मुस्लिम की हैसियत से हम जो फहरिस्त बनाते हैं कुरान हदीस और अक़ल, मैंने अक़ल तीसरे नंबर पे रखा ना। इसे उलट दीजिए तरतीब।
عقل قرآن حدیث، آپ کہیں گے کافر ہو گیا، یہ یورپ جا کے لندن گیا اور بس اس کا بھی وہی حشر ہوا جو فلاں علامہ کا ہوا تھا اور فلاں علامہ کا ہوا تھا. کہتا ہے قرآن سے پہلے عقل. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اگر آپ کی ہماری عقل سلامت نہیں ہوگی تو ہم قرآن بھی سمجھنے کے قابل ہوں گے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے کون سمجھتا ہے؟ اصل مکلف کون ہے؟ اگر ہم مجنون ہوں دیوانے ہوں تو تکلیف شرعی ہے. پاگل مجنون کو پکڑ کے آپ کہیں گے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ شریعت میں وہ مکلف ہے. عقل قرآن کو سمجھنے کی قابل بناتی ہے. تو عقل قرآن اور حدیث اس کی روشنی میں ہم امام زمانہ کو پہچانیں. اب یہ عقل سب سے پہلے بتائے گی. ذرا ریلیٹڈ مسئلہ ہے. ندوۃ العلماء کے ایک مولانا ہیں، جیسے ہی بغداد میں موصل میں ابو بکر البغدادی نے اعلان کیا خلافت کا، انہوں نے اپنا بیعت نامہ لکھ کے بھیجا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر البغدادی، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں تمام احترام کے باوجود. عقل کے اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں. کتابیں پڑھی ہیں، کتابوں میں جو صرف روشنائی کی سیاہی ہے وہ ان کے حصے میں آئی، معنی کا نور ان کے حصے میں نہیں آیا. پورا اسلامی نصاب و نظام پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلمان خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. میں ابھی دعویٰ کر دوں آپ بیعت کر لیں گے؟ ویڈیوز آ چکی ہیں، اب موجود ہیں، امریکہ سے آئی ہیں، انگریزوں نے ترتیب دی ہیں، جس میں دکھایا ہے کہ ابو بکر البغدادی جو ہے یہ یہودیوں نے کس طرح اسے ترتیب دیا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کریشن جو ہے، داعش جو ہے کریشن ہے پوری اسرائیل کی. اور اتنے بڑے عالم ہیں، سینئر موسٹ علماء میں سے اس نے بیعت کر لی. اور جب اس لیول پہ بیعت ہو گئی تو پھر ہم بیچارے عوام الناس کو کیا کہیں؟ یہ عبدالسلام صدیقی صاحب کیا کریں گے؟ کم سے کم یہ مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کے برابر تو نہیں پڑھے لکھے ہیں میری نظر میں، توہین نہ سمجھیے گا. بیچارے نے پی ایچ ڈی کر لی ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، تو کیا مولانا سلمان ندوی صاحب کے برابر ہو جائیں گے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور ایک بیچارے مسلمان رکشہ پولر کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم عقل سے بیگانہ ہیں، ہم اس نور معرفت سے بیگانہ ہیں. توحید ہی نہیں ہے دل میں. ہم نے اسلام کو الہی مذہب نہیں سیاسی مشن سمجھ رکھا ہے. پھر اپنا پرانا جملہ دہراؤں گا. دو اسلام چل رہے ہیں روئے زمین پر آج، ایک الہی اسلام ہے، ایک سیاسی اسلام. اسے سمجھنا پڑے گا. اور اگر یہ بات واضح رہے گی، ہماری عقل سلامت رہے گی، قرآن کے ہم مطالعہ کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہمارا امام وقت ہے اور کون امامت کے لائق نہیں. خواتین کی طرف سے بہت سارا دین کی روشنی میں حقیقی ماڈرنزم کیا ہے؟ اب اس پہ سیمینار کبھی اور کر لیجیے. دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں دینی اور میں ایک جواب دیکھیے، ماڈرنزم جو ہے وہ تو بہت تشریح طلب لفظ ہے اور مبہم ہے. اسلام اور دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جمود کا شکار نہ ہو اور آپ کی زندگی ہمیشہ متحرک رہے. بس اگر آپ متحرک ہیں، فعال ہیں اور زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ ماڈرن ہیں، اور یہی دین چاہتا ہے. لیکن جسے دنیا والے ماڈرنزم کہتے ہیں نا، وہ اس سے بہت مختلف چیز ہے. وہ آپ کو اندھے کنویں میں گرانے کے مترادف ہے. اور اسی لیے، اور یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اکثر لوگوں کی، تو میں نے کہا پھر کبھی سیمینار. یہ بڑا حالانکہ مبہم سا سوال ہے، لیکن بہرحال
थोड़ा तफसीली भी गालिबन है ये कि आज के दौर में दीनी और दुनियावी मामलात में तवाज़ुन कैसे है? बहुत मुख्तलिफ है सवाल। दीन और दुनिया का कोई टकराव नहीं है। दीन पाँव की जंजीर नहीं है। दीन अंधे और बूढ़े के हाथ का आसा है, और दीन जवान के हाथ की सिपर और तलवार है। दीन इस दुनिया को इस्तेमाल करने का शऊर और सलीका अता करता है। दीन दुनिया से बेजार नहीं करता, सिर्फ दीन ये कहता है कि दुनिया को तुम इस्तेमाल करो, ऐसा न होने पाए कि दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करे। अगर हम इस शऊर के साथ ज़िंदगी बसर करें तो तवाज़ुन भी कायम रहता है, और दीन भी हाथ से नहीं जाता है, और दुनिया भी तबाह नहीं होती है, और आखिरत भी बहुत शानदार बनती है। नौमरी में शादी की क्या बेहतरी है और क्या बड़ा पेचीदा सवाल है। नौमरी में शादी के मानी ये कि आप 7 बरस और 4 बरस और 9 बरस में लड़की की शादी करने के दर पे हो, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अब ये ख़तरनाक मौजू है, और यही मैंने ज़रिए ज़ैदी साहब की मजलिस चहलों में अर्ज़ किया था। तारीख़ इस्लाम में बहुत से क़िस्से, कहानियाँ, दास्तान, अफसाने हैं जिसे हम हिस्ट्री समझते हैं। दोनों तरफ सुन्नी शिया दोनों की किताबों में खूब खुराफात भरी हुई है, और दोनों के यहाँ हकीकत की बातें भी हैं। कामयाब वो है जो हकीकत तक पहुँच जाए और खुराफात को नजरअंदाज करे। वाज़ेह है ना दास जुमला, मगर काम का जुमला। अब बहुत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो मिसालें लाई जाती हैं कि आपने किसी से शादी की 9 बरस के सिन में, या 7 बरस के सिन में, या 6 बरस, सब अफसाना है, शान नबुव्वत के खिलाफ है, मकाम इस्मत के खिलाफ है। अफसाना है, दास्तान है, कहानी है, खुराफात है यहूदियों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को मस्ख करने के लिए। तकरीबन 15-16 साल से लेकर 14 साल से लेकर और 24-25 साल की उम्र में शादियां हो जानी चाहिए, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। ज़ाहिर है लड़कियां 2-3 साल पहले शादी के लायक हो जाती हैं, और लड़के 2-3 साल बाद में होते हैं, और कुदरत ने ये एजाज़ बख्शा है औरतों को कि वो पहले बालिग हो जाती हैं, उसके बावजूद मर्दों से कहती हैं तुम हमसे अफजल क्यों नहीं हो, क्यों हमें अफजल क्यों नहीं मानते हो, मर्दों ने अफजल नहीं मानते। मसाइल अलग। तकरीबन 17-18 साल से लेकर और 23-24-25 साल की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। इससे पहले होगी तो मसले होंगे, और इसके बाद होगी तो मसले होंगे। खुलासा ये है, तफसील चाहिए तो 3 दिन का सेमिनार कीजिए। कुरान मजीद में कहा गया है कि जो लोग राह खुदा में शहीद हो गए वो जिंदा हैं और उन्हें मरता मत जानो, और अपने रब की तरफ से रिस्क हासिल। तो ये पूरे रिस्क की सूरत क्या होती है? किस शहीद हो के देखिए पहुँच के वहाँ पर। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान फरमाया है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि जो हमारे पास आता है हम उसे ज़िंदा रखते हैं और हम उसे ग़िज़ा देते हैं। अब आप मुझसे पूछें कैसे देता है? अक्सर मैं दस्ते अदब जवाब है, मगर मैं पहले ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पर मिजाज ये है सवाल करने वालों का कि वो उन बातों के, उन इश्यूज़ के बारे में सवाल करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी का आज कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई ज़्यादातर वो सवाल कीजिए कि जो आज हम जिस पर अमल करके
آگے بڑھ سکیں. اور یہاں پہ 2 روایتیں میں سنا دوں, اجازت دیجیے. چونکہ سوال جواب کا سیشن ہے, اس لیے 2 روایتیں. ایک شخص آیا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یا رسول اللہ مل علم, مل علم, یا رسول اللہ علم کیا ہے؟ سنیے گا سب اور یاد رکھیے گا, علم کیا ہے؟ اب کتنا کیسا عظیم سوال ہے یہ. علم کی ڈیفینیشن توجہ فرما رہے ہیں. اب کوئی ابن سینا ہو تو اس کو اس سطح سے جواب دیا جائے گا, کوئی ارسطو ہو تو اس کو اس سطح سے جواب دیا جائے گا, افلاطون ہو تو اس کو اس سطح سے جواب دیا جائے گا. ارے ایپسٹیمولوجی میں اور یہ ایجوکیشن فلسفی میں کس قدر علم کیا ہے, نالج کیا ہے, کس قدر عظیم سوال ہے. وہ کہہ رہا ہے مل علم یا رسول اللہ, مل علم یا رسول اللہ, مل علم, اے رسول پاک علم کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا اسے کہ الصمت, خاموشی. سنیے اب آپ غور کیجیے پوری روایت. علم کیا ہے؟ خاموشی, ایک لفظ خاموشی. اس نے کہا یا رسول ثم ما, اس کے بعد کیا ہے؟ کہ الاستماع, سننا. کہا یا رسول اللہ ثم ما, اس کے بعد کیا ہے؟ کہا الحفظ, یاد رکھنا. اس کے بعد اس نے کہا ثم ما, کہا العمل, اس پہ عمل کرنا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ثم ما, کہا الانتشار, پھر اسے نشر کرنا. ایک ایک لفظ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہتا ہوں پوری ایجوکیشن فلسفی ایپسٹیمولوجی سے لے کر اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سب اس میں سمٹ کے آ گئی. 5 لفظ صرف آپ نے کہا. علم کیا ہے؟ خاموشی. پھر کیا؟ سننا. پھر کیا؟ یاد رکھنا. پھر کیا؟ عمل کرنا. پھر کیا؟ اسے نشر کرنا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے اب؟ اس میں سے صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں, سننا اور نشر کرنا. اچھا نہیں, یاد کرنا اور عمل کرنا وہ سب کچھ نہیں. عمل کرنا تو ہے ہی نہیں, سننا اور نشر کرنا. اور وہ بھی سننا معتبر ذریعے سے نہیں, غیر معتبر ذریعے سے. یہ ایک. دوسری چیز, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کچھ سوالات کیے, آپ نے جوابات دیے. اس نے پھر کچھ سوالات کیے تو آپ نے فوراً کہا جو میں نے بتایا پہلے جا کے اس پہ عمل کرو, پھر آ کے دوبارہ سوال کرو. سوال کیجئے وہ جس سے آج کی زندگی کی گرہیں کھلے. واضح ہے؟ چلیے اور کوئی سوال ہے؟ جی میرا سوال تھا کہ جیسے امام علی نے یا پھر اور آنے والے امام نے جو بھی بات بتائی وہ سب کی سیم ہوئی, مطلب جو فرسٹ امام نے بتائی وہ لاسٹ امام نے, ٹھیک ہے, اور ان سے جو بھی مسئلہ پوچھا گیا وہ سیم. تو پھر آج جو علماء ہمارے اوپر ہیں جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں, وہاں پہ کانٹرڈکشن کیوں آتا ہے؟ کہاں کانٹرڈکشن؟ جیسے زنجیر کا مسئلہ ہے, زنجیر زنی, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. بیٹھو بیٹھو, ایک بات بتاؤں, سمجھ گیا بھیا, اتنا تو سمجھ گیا. سنو ایک بات بتاؤ, پہلے زنجیر اور قما کے مسئلے پہ ایک بات بتاؤ. ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں سب سے, مجھے ہدایت دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ میرے دونوں ہاتھ مضبوط ہوں اور آزاد ہوں, آزاد, اور اس میں اسلحہ ہو, تو مجھے امام حسین کے دشمن کو زخمی کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو؟ پھر کس نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرنا؟ نہیں, تم پہلے بتاؤ. جو تم فتویٰ دو گے میں کل اس پہ عمل کروں گا. امام حسین دیکھو, نہ تو یہ طریقہ پرسہ دینے کا ہے, نہ یہ طریقہ نصرت کرنے کا ہے.
نصرت کرنا ہے نا، امام حسین کی نصرت، امام زمانہ کی نصرت، اہل بیت کی نصرت، اللہ کی کہ دین کی نصرت، مدد. نہ تو نصرت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں، اور نہ پرسہ دینے کا طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں. ٹھیک ہے نا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ اگر یہ ایشو ہی نہیں، نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہو، کوئی اور کام کا سوال. ابھی جو ہمارے طالب علم کے جو زندگی ہے اس میں ہماری دین کی کیا اہمیت ہے، کیا رول ہے، کیا دین کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں دین کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے؟ اچھا دیکھو، ہاں ٹھیک ہے. زمانے طالب علم میں دینی اعتبار سے تمہاری سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ علم حاصل کرو. واجب ہے. یہ زمانے طالب علمی دوبارہ نہیں آئے گا. اگر اس میں تم نے علم حاصل نہیں کیا، کھیل میں، کود میں، انٹرنیٹ کے خرافات میں وغیرہ 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 میں وقت ضائع کر دیا تو تم گناہ گار ہوگے. اس دنیا میں بھی سزا پاؤ گے، برزخ میں بھی سزا پاؤ گے، آخرت میں بھی سزا پاؤ گے. اس وقت تمہاری دینی ذمہ داری یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو اور معاشرے کے ایک پڑھے لکھے فرد بن کر دکھاؤ. یہ ہے تمہاری دینی ذمہ داری. مگر دینی ذمہ داری یہ کہ اب تم سے کوئی کہے کہ چلو 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی نظر مان لو، اور قرآن کا احترام اپنی جگہ، اللہ رسول خود کہیں گے یہ مت کر بیٹا، جا کے امتحان کی. شب قدر میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں ایک مرجع تقلید کا. حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ مرتضی انصاری، شیخ اعظم انصاری، فقہ اصول کا ایک سر بفلک منار، ان کا واقعہ سنا رہا ہوں. شیخ محمد حسن نجفی کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ حرم مولا امیر المومنین میں داخل ہو رہے تھے شب قدر. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شب قدر وہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں حضرت علی کے، اور ایک طالب علم نوخیز نوجوان نیا وہ نکل رہا ہے. اس نے دیکھا مرجع تقلید آ رہے ہیں، جلدی سے ان کی آبا پکڑی کہ اب بتائیے آج اس شب کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے پوچھا بیٹے کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا شرائع الاسلام. کہا تمہارے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم جا کے شرائع الاسلام کا مطالعہ کرو. شب قدر سمجھ میں آئی بات؟ واجبات، نماز، روزہ، واجبات اپنی جگہ ادا ہوتے رہیں، لیکن باقی آپ کی اس عمر میں آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ آپ بس علم حاصل کریں. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ میرا سوال مجھے پوچھیے، آپ ایک اور سوال ہے. فرمائیے. سر میرا جو سوال تھا سر وہ ریسرچ کے کانٹیکس میں فرمائیے. سر جو ایسے کچھ ٹاپکس جس پہ وہ ریسرچ ہو سکے دین کے حساب سے، دین کے نظریے سے، جو ایسے کچھ ٹاپکس ملے ہمیں ایز ریسرچ اسٹوڈنٹس جس پہ کام ہو سکے. تو کیونکہ جو بھی کوئی نئے ریسرچ اسکالرس آتے ہیں اسلامک اسٹڈیز فار ایگزامپل، بہت ساری وہ چھان بین کرنی پڑتی ہے، کچھ ملتا نہیں ان کو. تو ریئل پریکٹیکل سینس میں آپ بول رہے ہیں ریئل پریکٹیکل سینس دیکھو، تو اس حساب سے کیسے ہم ریسرچ کر سکتے ہیں؟ بڑا مفید اور اچھا عمدہ سوال ہے، مگر بڑا اس کا جواب تو بے پناہ ہے. دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا تھا ہمارے اسلام اور دین میں ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری سوچیں جو ہیں وہ فرقہ وارانہ ہو گئی. ٹھیک ہے؟ فرقہ واریت یعنی کم سے کم اپنے دماغ کے دروازے کھولیں تو صحیح، دل و دماغ کے دریچے اور دروازے کھولیں، تازہ ہوا آنے دیں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں، اور یہ یقین کر کے چلیں کہ روئے زمین پر سوائے قرآن مجید کے اور کوئی صحیح کتاب نہیں. ہر کتاب میں کچھ صحیح باتیں ہیں اور کچھ غلط باتیں ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. صرف ایک کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہر طرح سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ مان لیں گے، اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت امام ابن تیمیہ نے جو کہا ہے وہ حرف آخر ہے، تو ریسرچ کے دروازے بند ہو گئے. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے وہ حرف آخر ہے، ریسرچ کے دروازے بند ہو گئے. اگر ہم نے یہ مان لیا کہ آیت اللہ سیستانی نے جو کہا ہے وہ حرف آخر ہے، پھر ریسرچ کے دروازے بند ہو گئے. سمجھے؟ نہ حضرت سیستانی کا کہا ہوا حرف آخر ہے
اور نہ کسی اور کا کہا ہوا حرف آخر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ریسرچر کے لیے، عوام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تقلید کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ریسرچ کے لیے. تو اگر ہم یہ مان لیں تو پھر ریسرچ کے لیے بے شمار عنوانات اور موضوعات ہیں، بے شمار. میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ پھر وہ مثال دہرا دوں نا کہ ہماری کتابوں میں ہم جسے 100% بلکہ 1000% ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، اور کبھی کبھی وہ بالکل غلط ہوتی ہے بات. اور اس کی جدید مثال میں نے یہ دی تھی مجلس میں کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے کہ مردہ ہے اس وقت؟ 21ویں صدی، ٹیکنالوجی کی صدی، انفارمیشن کی صدی. اوباما کہہ رہے ہیں کہ مر چکا اور سنوڈن کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے، اور کہہ رہے ہیں میں یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، وہ کہاں ہے اور کیا ہے. اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا. آپ 1400 برس پہلے اور 1000 برس پہلے اور 5000 برس پہلے کے واقعات پہ کیسے حکم لگا دیتے ہیں، اور جو مولوی صاحب نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے؟ نہیں ہے ایسا. اس لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹاپکس ہیں، کیپشنز ہیں، عنوانات ہیں، ٹائٹلز ہیں جن پہ ریسرچ کی گنجائش موجود ہے اگر ہمارے دل اور دماغ کے دریچے کھلے، اور اگر ہم نے قرآن پاک کے اس دعوت کو قبول کیا ہو کہ تدبرو، تم تدبر اختیار کرو، تعقل اختیار کرو، علم حاصل کرو، سوچو، تفقہو، فقہ اور سوچ سمجھ پیدا کرو، تو پھر ریسرچ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب کیا کیا عنوانات ہیں اسپیسیفکلی میں بتاؤں، یہ کسی اور تنہائی کی باتیں ہیں نا. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لبرٹی، ایکوالٹی اور سیکولرزم، ان تینوں لفظوں کا غلط معنی مطلب کہ جوانوں نے سمجھ لیا ہے، اور بہت کچھ سمجھ نہیں آئے، غلط معنی سمجھائے گئے ہیں. تو اس وجہ سے بہت کچھ غلط. اس وقت سب سے بڑی مصیبت انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے اور انسانی نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اوپر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو جس کا کام یہ ہے اور جس کی تنخواہ یہ ہے کہ وہ کنفیوز کرے جوانوں کو، وہ مس گائیڈ کرے. ایک پورا تھنک ٹینک ہے جس کا کام ہے مس گائیڈ کرنا. ایک پورا تھنک ٹینک ہے جس کا کام ہے مس مینجمنٹ پیدا کرنا. ہمارا ملک صحیح چلتا رہے مگر وہ ملک جو ہے ایسا کچھ کر دو کہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مصیبت ہے اس وقت. اور اس وقت ایک عام آدمی کا انسانی اور اخلاقی قدروں کے ساتھ سلامت روی سے زندگی بسر کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے. یہ صورتحال ہو گئی. خونخوار، خون آشام کیپٹلسٹ اور کیپٹلزم عام انسانوں کا دشمن ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، عام انسانوں کا دشمن ہے. تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی پیدا کی جائے. لبرلزم اور سیکولرزم اور ماڈرنزم اور پلورلزم اور پتہ نہیں کتنے ازم ہیں، یہ سب مسائل کرنے کے لیے ہیں. اور ہمیں کسی ازم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے واقعاً اگر ہم قرآن مجید کو اپنی عقل کی روشنی میں سمجھیں اور سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت کی روشنی میں سمجھیں تو ہم کہیں مس گائیڈ نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے اسلام کافی ہے اور کسی ازم کی ضرورت نہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. سر جیسے کہ ہم جانتے ہیں شیعہ سنی کے بیچ میں تھیولوجیکل ڈفرینسز بہت کم ہیں، جو آپ نے بہت اچھے سے واضح کری، کلیئر کری. تو خاص کر میں سعودی عرب اور ایران کو لے کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ان دو کنٹریز کے پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے میں پولیٹیکل سائنس کا نہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں نہ پروفیسر، اور پالیٹکس میرا سبجیکٹ نہیں. آئی ایم سوری، میں جواب ہی نہیں دے سکتا. میں پالیٹکس کا آدمی نہیں، پالیٹکس کا آدمی نہیں. پالیٹکس کی ABC نہیں آتی. میں جاہل میں جس فیلڈ کا میں آدمی نہیں ہوں میں اس میں کیا جواب دوں؟ میں جاہل ہوں، جواب کیا دوں؟ آج کل بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سوسائٹی میں، یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جائے.
آج کل صرف دیکھا جاتا ہے یا ہمیشہ دیکھا جاتا ہے؟ اور لڑکوں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے؟ ہاں بیٹھ جا. محترم حضرات، یقینی طور پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، اور دامن وقت میں اگر اتنی گنجائش ہوتی تو آپ سب کو یہ موقع ملتا ہے وہ سوالات دہراتے، لیکن آپ نے بھی سنا مولانا بہت تھکے ہوئے ہیں، کافی طبیعت بھی ناساز ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس پروگرام کو بہت آگے اور پھر وقت بھی کافی تو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. میں انتہائی ادب و احترام سے مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ مائک چھوڑیے کہ آپ اس پروگرام پر تشریف لائے. آپ نے ہمارے نوجوانوں کے، خواتین کے، دیگر حضرات کے سوالوں کے جواب دیے اور اس پروگرام کو ایک رونق، ایک عظمت اور ایک وقار بخشا. اور یقینی طور پر مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہاں پر، جو نوبل انٹلیکچوئل نے شروع کیا ہے، وہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور یہ سوال و جواب اس سے بہتر معیار کے سوالات، اس سے اچھے اور ٹھوس سوالات، پرمخ سوالات آئندہ ہمارے جو جلسے ہوں گے، جو پروگرامس ہوں گے، ان میں ہمارے سامنے آئیں گے، مولانا کے سامنے آئیں گے، اور ہمیں تشنگان علم کو اس سلسلے میں سیراب کریں گے اور ہمارے سوالوں کے جواب دین کی روشنی میں، علم کی روشنی میں ہمیں مرمت فرمائیں گے. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں مولانا کی، میں آپ کی اجازت سے اس پروگرام کے پروردگار تمام منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو کہ مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں ان کی روحوں کو آسودگی عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب جن کا آج ہی انتقال ہوا ہے، ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے برادر عزیز رضا حیدر اور ضیاء حیدر، ان کی والدہ مرحومہ سیدہ نجمہ خاتون مرحومہ کی روح کے ایصال کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کے روح کو ہدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت دیکھنا اور سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ 11، 12 اور 13 مارچ کو اسی مقام پر شام میں 8 بجے میں فاطمہ سلام اللہ کی شادی کل شام 4 بجے امام زین العابدین علیہ السلام کی 1400 سالہ ولادت کے مناسبت سے ایک جشن کا انعقاد انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں کل شام 4 بجے ایک میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا اور اس کے بعد شام 5:30 بجے نظر امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اس کے بعد نماز کا اہتمام کیا گیا ہے اور نماز کے بعد جشن میں بہت نامور شعراء کرام اور مقررین اپنا خیرات کریں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. حسن عرض ٹرسٹ کے تمام ممبران کی طرف سے خصوصی طور سے آپ تمام حضرات سے شرکت دیر ہو جاتی ہے جواب میں کبھی، لیکن جواب اگر شرعی ہے میں آپ کا سمبل ملنا چاہتا ہوں. میں آپ کو میں شاید مئی میں
4-5 दिन में ठीक है भाई के आखिर में आऊँगा तो भाई उनसे बात तो हमेशा मौलवी की तरफ से होती है।